بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعوت و تربیت اور جغرافیائی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عظیم مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اس سچے دین کو دیگر تمام باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جزیرہ نمائے عرب میں ہوئی۔ جزیرہ نمائے عرب اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تین بڑے بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کا نقطہ اتصال ہے جو تقریباً دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ جزیرہ عرب بڑی حد تک دیگر زبانوں، مذاہب اور قوموں کے اختلاط سے بچا ہوا تھا۔ یہ خطہ بالخصوص حجاز، باہر کی بڑی بڑی بادشاہتوں کی دست برد سے بھی محفوظ تھا۔ طبی فقر و فاقے کی وجہ سے یہاں کے لوگ طمع و لالچ جیسی بری بیماری سے کافی حد تک محفوظ تھے۔ ان کی زبان فصیح و بلیغ تھی۔ یہاں کے باسی صدق و وفا، جود و سخا، غیرت و حمیت اور جرأت و بہادری جیسے صفات سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرب میں پیغمبر مبعوث کیے جانے کی دعا فرمائی، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشری عیسی ابن مریم۔ یہ کئی ایک اسباب اور امتیازات ہیں جنہیں جزیرہ نمائے عرب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب سے صدائے حق بلند ہوئی۔ یہ دعوت حق، یہ دعوت دین اور یہ دعوت توحید کچھ ہی عرصہ میں گرد و نواح کی تمام تہذیبوں پر غالب آ گئی۔ اس کی وجہ اسلام کی حقانیت، مشیت الہی، نبوی حکمت عملی، اخلاص و تقوی اور مثالی نظام عدل و انصاف تھا۔ اہل عرب کی فکری، اخلاقی، لسانی اور تہذیبی اوصاف نے بھی اشاعت اسلام میں اہم کردار ادا کیا۔ عرب کا خاص محل وقوع اور خاص جغرافیائی اہمیت بھی دعوت اسلام میں اشاعت دین میں خاص اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تمام چیزیں اسلام کی کامیابی اور اسلام کی کامرانی میں بنیادی اور کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ فکری و تہذیبی، عسکری و دعوتی اور سیاسی و سماجی سرگرمیوں کے لیے جغرافیائی مقام خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یقیناً یہی چیز
اشاعت اسلام میں بھی کار فرما تھی۔ جزیرہ نمائے عرب کی خاص جغرافیائی اہمیت، مذہبی تحریکوں، دینی جماعتوں اور اسلامی ممالک پر اشاعت دین، دعوت دین کے حوالے سے خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ممالک جو اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اور جو اسلام کا نام لیوا ہیں اور جو اپنی خاص جغرافیائی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ دعوت دین میں جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنے دور کے اہم جغرافیائی مقام میں مبعوث کیا گیا، جس کا اظہار اللہ رب العزت نے حتیٰ یبعث فی امہا رسولہ کے الفاظ میں فرمایا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا تو آپ کو مکہ جیسے عظیم اور مرکزی شہر میں، مکہ عرب کا خاص شہر تھا اور جغرافیائی لحاظ سے خاص اہمیت و افادیت کا حامل تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ام القرآن کے الفاظ میں فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اب کی ولایت باسعادت عرب کے ایسے عظیم شہر میں ہوئی، ایسے مقدس شہر میں ہوئی جو خاص جغرافیائی اہمیت کا حامل تھا اور جس کی وجہ سے دعوت دین کو خاص مقبولیت حاصل ہوئی۔ مذہب بیزار مغربی فکر و تہذیب کے حاملین نے امت مسلمہ کو جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم کیا اور انہیں باہمی مسائل میں الجھا دیا، جبکہ ان کی گمراہ کن تہذیب تمام جغرافیائی سرحدیں عبور کرتے ہوئے فکری و عملی طور پر اسلامی ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کا اندازہ اہل فلسطین کے متعلق امت مسلمہ کی حالت زار سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنی جغرافیائی سرحدوں میں بند ہیں اور وہ عالمی نام نہاد قوانین کے تحت امت مسلمہ کے ان کٹتے، تڑپتے، سسکتے، بلکتے انسانوں کے لیے ظاہری طور پر اور عملاً قابل ذکر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی اپنی سرحدوں میں محصور ہیں اور ان پر عالمی پابندی اور عالمی دباؤ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فکری و نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، جس کی ذمہ داری داعیان دین، مصلحین قوم اور مربیان ملت کے کندھوں پر ہے۔ یہ اہم فریضہ وارثین منبر و محراب اور وارثین انبیاء کے ذمے ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کئی طرح کی کوتاہیوں، سستیوں اور غفلتوں کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت دعوت دین جیسا عظیم مشن سمجھ کر پھر اس کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔